الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ فرمایا لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لیں گے اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھائیں گے۔ پیارے بھائیوں، یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے۔ تو برہان کا مطلب ہے دلیل، تو دلیل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس کی نسبتیں بہت سارے طریقوں سے ہے۔ ایک اس کی نسبت یہ بھی ہے کہ تمہارے پاس وہ دلیل آ چکی ہے جس کے ذریعے سے ہم نے دین مکمل کرنا ہے۔ وہ دلیل روشن آ چکی ہے جو خاتم النبیین ہے، یعنی اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ دلیل روشن آ چکی ہے جس کے آنے کے بعد کوئی اور نبی تو نہیں آئے گا مگر قیامت ضرور آئے گی۔ وہ دلیل روشن آ چکی ہے جس مقصد کے لیے ہم نے دنیا میں تم کو بھیجا تھا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ طریقہ بتانے کے لیے محمد مصطفیٰ آئے ہیں۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والے ہیں۔ پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر مذاہب تو بہت سارے ہیں۔ مذہب کا مطلب ہوتا ہے راستہ۔ دنیا کے اندر ہر مبلغ، ہر خطیب وہ کہتا ہے کہ ہمارا راستہ ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ دوسری جماعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم ٹھیک ہیں۔ پیارے بھائیوں، اصل حقیقت یہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق چلتا ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ حسب نسب کو نہیں دیکھا جاتا کہ قریشی صاحب بیان کر رہے ہیں، شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں، ان کی داڑھی بہت بڑی تھی، سر پہ پگڑی تھی، بھلا وہ بھی غلط بیانی کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر اعتبار کرنا ہے تو قرآن پہ کرنا ہے، اور جو شخص بات کر رہا ہے اس کی بات کو سنو تو ضرور، لیکن تحقیق بھی کرو، پرکھو آیا کہ یہ بات ٹھیک بھی کر رہا ہے کہ نہیں۔ چھوٹی سی بات سناتا ہوں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے بعض علاقے اب بھی ہیں جہاں دیہاتوں کے اندر سپیکر کی سہولت ہے، شہروں میں تو پابندی ہے، اب تو ہر طرف پابندی ہے۔ تو اوپر والے سپیکر چلے ہوئے تھے، میں درس قرآن دیتا تھا،
تو میری عادت یہ ہوتی تھی کہ جب بھی میں بیان کرتا میں بتاتا تھا کہ فلاں آیت ہے، فلاں صورت ہے، فلاں پارہ ہے۔ اے مسلمانوں، یہ قرآن صرف میرا نہیں ہے، ہم سب مسلمانوں کا ہے، مشترکہ اللہ کا قرآن ہے۔ میری بات نہ مانو، میں قرآن پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، تم اپنے گھروں میں اپنی الماریوں سے قرآن اٹھاؤ، وہاں دیکھو۔ اگر آیات وہ پڑھوں جو تمہارے قرآن میں ہے، معنی وہ کروں جو تمہارے قرآن میں ہے، پھر یوں نہ کہو کہ قاری صاحب یہ بات کر رہا ہے، یوں کہو قرآن کی یہ بات ہے۔ میں تو ایک ترجمان ہوں، میں تو قرآن پاک پڑھ کر تمہیں ترجمانی کر رہا ہوں کہ اللہ پاک یوں فرما رہے ہیں، لیکن یہ کام جو قرآن کے اندر حکم ہے یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ اتنی بات میں نے کی۔ ایک آدمی، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ جمعے والے دن میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، خود کہنے لگا قاری صاحب پتہ ہے میں تمہارے سامنے کیوں آ کے بیٹھا ہوں اور اتنی جلدی کیوں آیا ہوں، اور کبھی نہیں آیا تھا، آج میں کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا تو ہی بتا دے، غیب کا علم تو میرا اللہ جانتا ہے۔ اس نے بتایا کہ علاقے کے اندر تیرے بارے میں بڑا چرچا تھا کہ تو پیروں کو برا بھلا کہتا ہے، تو کسی کو نہیں مانتا، بس صرف اللہ اللہ کا کہتا ہے، بس اللہ کی مانو، اللہ کی مانو۔ تو میں بھی تیرے بارے میں بدگمانی کرتا تھا، لیکن جب تو نے یوں کہا کہ قرآن ہم سب مسلمانوں کا مشترکہ ہے، تو میں تو ترجمان ہوں، میں تو یہاں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں حوالہ دے رہا ہوں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر الماریوں سے قرآن اٹھاؤ، وہاں دیکھو۔ کہنے لگا میں تو اتنا پڑھا ہوا نہیں تھا، میں نے اپنی بچی سے کہا آج ہم بھی پرکھتے ہیں، آج ہم بھی دیکھتے ہیں یہ سچ بول رہا ہے یا غلط بیان نہیں کر رہا ہے۔ تو میں نے اپنی بچی سے کہا کہ قرآن اٹھا، جو آیت نمبر یہ بتا رہا ہے اس جگہ کو کھول۔ تو ادھر سے قرآن پڑھ رہا تھا، ادھر سے ترجمہ کر رہا تھا، ہم ادھر سے دیکھ رہے تھے۔ جو باتیں تو نے مسجد میں بیٹھ کر کی ہیں من و عن، وہی باتیں ہم نے یہاں اپنے قرآن کے اندر دیکھی ہیں۔ اس وقت مجھے تسلی ہو گئی یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے میں آج جمعے پہ سب سے پہلے آیا ہوں، اور آئندہ میں جمعہ یہاں پڑھوں گا۔ میرا گھر بہت دور ہے، نہیں تو میں نمازوں کے لیے بھی آتا۔ تو پیارے بھائیوں، بات اسی طرح ہے، سنی سنائی باتوں پہ نہیں آنا چاہیے، کان نہیں دھرنے چاہیے۔ فلاں مولوی صاحب نے یوں کہا، جی فلاں نے یوں کہا، نہیں، خود بھی پرکھو، خود بھی دیکھو، آیا مولوی صاحب اپنی خواہشات کے مطابق ترجمہ مفہوم بیان کر رہا ہے یا انداز قرآن پہ کر رہا ہے؟ اگر قرآن کے انداز پہ بات کر رہا ہے پھر مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، پھر پیر صاحب کی بات نہیں ہے، چودھری صاحب کی بات نہیں ہے، پروفیسر صاحب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ کامیابی کا راز ایک ہی ہے، اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا، اور وہ اللہ کے حکم کیا ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نورانی روشن طریقوں پہ زندگی گزارنا، یہی ہماری کامیابی ہے۔ دعائے اللہ رب العزت ہمیں مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔